اسلام کا نور تہا آہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتا جا رہا تھا۔ اسلام نے اپنی فطری حسن و جمال سے بڑی بڑی جلیل القدر اور نادر روزگار ہستیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اسلام کے خلاف اگرچہ مشرکین مکہ کا اجتماعی رد عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اکا دکا ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے تھے جس سے اس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا رہتا جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا۔ بے سہارا اور بے آسرا لوگ جو دین حق کو قبول کرتے، ان پر ظلم و ستم توڑنے میں کفار قطعاً تامل نہ کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے جو زیادہ شقی القلب تھے انہوں نے محبوب رب العالمین پر دستاری دراز کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز رحمت عالم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، نبی پاک کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگ رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وقار کے اس کوہ گرا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اس سے مارنا شروع کیا۔ پے در پہ ضربوں سے جسم نازک سے خون بہنے لگا، لیکن نبی پاک نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اترتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی پاک بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ اس روز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر سینے حرم میں رسائے قریش نے اپنی اپنی محفلیں جہاں جما رکھی تھی وہاں جاتے، سب سے علیق سلیق کرتے، مزاج پرسی کرتے، تب گھر واپس آتے۔ اس روز بھی اسی ارادے سے وہ حرم شریف کی طرف جا رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا۔ عبداللہ بن جدان کی جس کنیز نے ابو جہل کے ظلم کا منظر دیکھا تھا وہ ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہا، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے رہا جب حضور نے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے پرسش احوال کر رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی جو اپنے اہل قبیلہ کی محفل میں بڑی تمکنت سے بیٹھا ہے۔ لوگ سراپا ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ آپ اس کے مجمع میں گھس گئے، اپنی کمان سے اس مردود کے سر پہ در پہ ضربیں لگائی کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر سیکھ پاؤ گے، اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حضرت حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہوگا، خواہ خواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی، لہٰذا اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو، باخدا غلطی میری ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن جب گھر واپس آئے تو نفس امارہ نے ملامت کرنا شروع کر دی کہ اے حمزہ، تو نے یہ کیا کیا؟ پرت قصب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے ترک کر دیا اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے جلد بازی میں بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی۔ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں اور نہ غور کیا۔ ساری رات بڑے قلق و اضطراب میں گزری۔ ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی اور ایسے ذہنی کرب سے انہیں کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
अर्ज की, ए मेरे भतीजे, मैं एक ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हूँ जिससे निकलने का रास्ता मैं नहीं जानता, और ऐसी बात पर कायम रहना बड़ा मुश्किल है जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि ये हदायत है या गुमराही। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ बताइए मेरे भतीजे। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस सिलसिले में गुफ्तगू करें। अक्लो दिलो निगाह के मुर्शद कामिल ने हजरत हमजा के बेताब दिल पर तवज्जो फरमाई और बड़े दिल नशीन अंदाज में इस्लाम की सदाकत के बारे में चंद अरशाद फरमाए कि शान वाले नबी की निगाह की देर थी कि सारे हजबात उठ गए, शक्को शोबा का गुबार छट गया, दिल की दुनिया नूर ईमान से जगमग करने लगी और अर्ज किया कि मैं दिल की गहराइयों से गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं। ऐ मेरे भाई के फर्जंद, आप अपने दीन का इजहार फरमाते रहिए। बाखुदा मैं इस बात को हरगिज पसंद नहीं करता कि मुझे हर वो नेमत दे दी जाए जिस पर आसमान साया फगन है, ताकि मैं अपने पहले दीन की तरफ लौट जाऊं। आपके ईमान लाने से आलमे कुफर पर एक रौब तारी हो गया। बेआसरा मुसलमानों पर उनकी सितमरानियों में बड़ी हद तक कमी आ गई। मशहूर सीरत निगार काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी ने अपनी सीरत की किताब रहमतुल आलमीन में हजरत सैयदना अमीर हमजा के ईमान लाने की एक और वजह तहरीर फरमाई है जो बहुत ईमान अफरोज है। लिखते हैं, कुराबत के जोश में हजरत हमजा अबू जहल के पास पहुँचे, जोर से कमान खींच मारी कि वो जख्मी हो गया। हजरत हमजा फिर नबी अकरम के पास गए और कहा, भतीजे तुम ये सुनकर खुश होगे कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी पाक ने फरमाया, चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, तुम मुसलमान हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हजरत हमजा उसी वक्त मुसलमान हो गए। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा कि ऐलाने नबूवत के 5वें साल ईमान लाए, बाज़ के नज़दीक ऐलाने नबूवत के 6ठे साल। लेकिन उलमा मुहक्किकीन की तहकीक ये है कि आप ऐलाने नबूवत के दूसरे साल ईमान लाए।